ARTK اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس سے ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ARTK اردو چینل۔ میں یوٹیوب پہ جو ہے وہ ویڈیوز چیک کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی فیصل رضا عابدی کی۔ میں سب سے پہلے اس بندے کے بارے میں بتاتے چلوں مختصر طور پہ۔ فیصل رضا عابدی یہ جو ہے سن 2009 سے لے کر سن 2013 تک PPP کے جو ہے وہ سینیٹر رہے اور اب ظاہری بات ہے سابق سینیٹر ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ان کی ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا، پھر میں آگے اس پہ گفتگو کروں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ جس مکتب فکر سے میں تعلق رکھتا ہوں نا، جس کو مسجدوں میں اور مدرسوں میں کافر کہہ کے بلایا جاتا ہے اکثر، وہ اس کے 1,23,000 شہداء کی لسٹ میں آپ کو دوں گا اپنے مکتب فکر سے۔ باقی علماء اہل سنت، علماء اہل تشریف تمام ملا کے یہ جائیں گے تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ۔ اور میرے غیور پختون بھائی یہ بھی ہزاروں میں۔ میرے بھائی آپ ایک تعمیری کام کر لو، یہ آپ ابھی کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس 2 منٹ ہے۔ اوکے، یہ کافر اور مسلمان کا جھگڑا بہت آسانی سے میں طے کرا دوں اگر آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں۔ آپ نے طے کرا، میں کراؤں گا طے۔ اس کی وجہ ہے کہ حال آپ کو نکالنا چاہیے تھا، دکھانا آپ کو چاہیے تھا، کر میں رہا ہوں۔ آپ کسی کو کافر نہیں بولو، آپ اس کے لیے سہارا لو خادم حرمین الشریفین سے مملکت سعودی عربیہ سے۔ سعودی عرب کے قانون کے تحت جس کو 52 ملکوں نے انڈوز کیا ہے کہ مکے اور مدینے کے اندر کوئی غیر مسلم حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی فرقے کو روک کے اگر وہ کافر ہے، یا کافر تو نہیں کہوں گا، رسول نے تو سرکار دو عالم نے کہا ہے کہ کافر کو بھی کافر کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں کہوں گا جو اسلام نہیں رکھتا اس کو وہاں کی حدود کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ واجب ہے کہ اس کا سر قلم کر دو، 1 لاکھ ریال ریوارڈ بھی ملے گا اور ساتھ میں جو ہے آپ کو امپیرسمنٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ بجائے یہاں پہ بسوں سے اتارنے کے اپنے اپنے ویزے لگائیں، سعودی عرب جائیں، تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، جس کو آپ قتل کر دو گے اور سعودی حکومت کہے گی صحیح کیا اور 1 لاکھ ریوارڈ دے دیا، میں اس کو کافر کہوں گا تمہارے ساتھ مل کے، ورنہ نہیں کہوں گا۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ ہم اتحاد بین المسلمین کے دائیں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے میرے بھائی قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، اس لیے کہ ختم نبوت تھا۔ ہر اس شخص سے لڑوں گا جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول تھے، اس سے میری لڑائی ہے۔ میں اس ہر شخص کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی خدمت کروں گا جو کہے گا اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فیصل رضا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ موصوف بہت زیادہ جاؤ جلال میں تو صرف اور صرف 2 منٹ کے اندر اپنا مدعا ثابت کر کے ختم ہو گئے۔ مجھے تو ان کی بے غیرتی پہ جو ہے وہ سب سے پہلے رونا آ رہا ہے کہ انہوں نے کتنی بے دردی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت کی اور کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہو، حالانکہ اس بات کا تعلق بالکل بھی کسی حدیث سے نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہے، اور حدیث میں کہ جو شخص جان پوچھ کے میری طرف یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ حالانکہ خود قرآن میں 30ویں پارے کے اندر ذکر ہے قل یا ایھا الکافرون، وہاں پر تو کافروں کو کافر کہا جا رہا ہے اور محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون، اور یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی کافر کو کافر نہیں کہو۔ اب کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو پھر کیا مسلمان کہیں گے؟ ایک بات انہوں نے یہ کی۔ دوسرا جھوٹ انہوں نے جس بات کو انہوں نے دلیل بنایا وہ اتنی کوئی بیکار اور گھٹیا دلیل تھے کہ اس پہ تو بھائی ان کو تالیاں دینی چاہیے۔ بھائی تالیاں بجاؤ ان کے لیے۔ بات یہ کی تھی خادم حرمین شریفین مملکت سعودی عربیہ کہ یہ لا ہے کہ جب بھی اس کی حدود میں کوئی کافر داخل ہوگا تو اس کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے اور پھر اس پہ جو ہے وہ انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ اصول یعنی کہ رول کی دنیا کی کسی ایک کتاب کے اندر بھی سعودی عربیہ کے رولز اینڈ ریگولیشن کو شریعت کا لا نہیں کہا گیا۔ شریعت کا کوئی ایسا لا نہیں کہا گیا کہ اگر سعودی عربیہ کہے کہ یہ شخص کافر ہے تو یہ کافر ہے، سعودی عربیہ کہے یہ مسلمان ہے تو مسلمان ہے۔ اصول کی تمام کتابوں میں صرف اور صرف 4 چیزوں کو دلیل بنایا گیا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ قرآن کو، حدیث کو، اجماع کو، قیاس کو۔ وہاں پہ کہیں پہ بھی سعودی عربیہ کا ذکر نہیں ہے۔ اگر سعودی عربیہ کی باتوں کو دلیل بنایا جائے تو ان لوگوں نے جو صحابہ اکرام کے مزارات تھے ان کو مسمار کر دیا، وہ بھی اسلام کی روح سے پھر تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ سن 2009 کے اندر سعودی عربیہ نے مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نقشہ پیش کیا کہ جس کے اندر گنبد خضرا کو مٹا دیا گیا تھا، پھر تو گنبد خضرا کا مٹانا بھی جائز ہو جائے۔ اس بندے نے
دو بہت غلط باتیں کی ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے. دوسرا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کوئی بہت ہی گھٹیا دلیل پیش کی کہ حرمین طیبین نے کہہ دیا تو ہو گیا, لہٰذا اس کا حدیث سے اور رولز سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا اس ویڈیو کو بنانے سے کسی بھی شیعہ اور سنی کے درمیان لڑائی کرانا کوئی مقصود نہیں ہے. میرا صرف اور صرف اس ویڈیو سے مقصود جو ہے وہ فیصل رضا عابدی کو ایک جواب دینا ہے اور اس بات پہ اس کو تنبیہ کرنی ہے کہ پلیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آپ لوگ جھوٹ کی نسبت نہیں کریں. اور جہاں تک بات کافر ہونے کی ہے کہ لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں تو اس کی وجوہات آپ کی خود کی کتابوں میں موجود ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ شیعہ مکتبے کے یہاں متع یعنی کہ زنا جائز ہے, اور اس کے جواز کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے بھی متع کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز یعنی تقیہ کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقیہ کی ہے یعنی کہ جھوٹ بولا ہے. اس طریقے کے ان کے دلائل ہیں اور یہ کتابوں سے ثابت ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں سے, ازواج مطہرات میں سے, ان کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. اور میں ابھی آپ کو ایک سیکنڈ میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس کے اندر جو ہے وہ ایک دن منایا جا رہا ہے کہ جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا. اس دن یہ لوگ کیک کاٹتے ہیں اور زور زور سے نعرے بلند کرتے ہیں کہ عائشہ فی النار, عائشہ فی النار, یعنی کہ اس دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نار میں گئی یعنی کہ جہنم میں گئی. تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ اسے واٹس ایپ پہ شیئر کریں, فیس بک پہ شیئر کریں, آپ کے پاس جتنے سوشل میڈیا آپ شیئر کریں تاکہ دنیا کو حقیقت معلوم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير